بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھی، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شے وجود میں آئی، اور اسی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو ذات باقی رہنے والی ہے، اس نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ۔ وہی ذات ہے معبود برحق جو عبادت کے لائق ہے، کہ جس کا ذات اور صفات میں کوئی ہمسر نہیں، جس نے اپنی ذات اور صفات کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء، کوئی دوسری مثال اللہ کی ذات اور صفات کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، وہی ذات باقی رہنے والی ہے اور ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اور ہر شے جو ہلاک ہوگی وہ اللہ عز و جل کے حکم سے ہلاک ہوگی۔ تو میرا اور آپ کا وجود اس کے حکم سے ہے، اور میرا اور آپ کا خاتمہ اس کے حکم سے، اور جب تک ہدایت ہمارے پاس ہے یہ ہدایت بھی اس کے حکم سے۔ اور اگر گمراہی انسان لیتا ہے تو گمراہی اپنے ہاتھوں سے خریدتا ہے، اور اللہ کو اس بات کا علم پہلے سے ہے، جب سے ہماری تخلیق دنیا میں وجود میں بھی نہیں آئی۔ اللہ کا علم اتنا کامل، اتنا مکمل ہے، اتنا کھرا اس کا اندازہ ہے، یہ بندہ نافرمانی کرے گا، وہی اللہ نے تقدیر میں لکھا یہ نافرمانی کرنے والا ہے، تو اس علم کی بنا پر اللہ جانتا ہے کہ میرے اور آپ میں کتنی نافرمانی ہے۔ اس علم کی بنا پہ اللہ عز و جل جانتا ہے کہ میں اور آپ کتنا اللہ کی جو سو اطاعت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو وہ جو جذبہ ہمارے اندر اللہ نے دیا ہے، وہ جو چاہت اللہ نے دی ہے، وہ جو اختیار اللہ نے مجھ کو آپ کو دیا ہے نیکی کرنے کا، برائی چھوڑنے کا، اس اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہوئے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قدم آگے بڑھاتے جائیں۔ اس لیے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ عز و جل کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر بندے کی طرف آتا ہے۔ تو معنی یہ کہ جو اختیار، جو چاہت انسان کو اللہ نے دی ہے نیکیوں کی طرف بڑھنے کی، برائیوں کو چھوڑنے کی، اس کے لیے قدم آگے بڑھانا پڑے گا، علم سیکھنا پڑے گا، علماء کی طرف چل کر جانا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنا پڑے گا، ہر معاملے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کاروبار میں، سیاست میں، دوستی میں، دشمنی میں، ہر امور میں یہ سیکھنا پڑے گا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ جب آپ یہ سیکھیں گے تو گویا آپ قدم بڑھا رہے ہیں اس رب کی طرف، اور مانگ رہے ہیں آپ کے اعمال کے ذریعے بھی، یا رب اس عمل کے ذریعے بھی میری تجھ سے دعا ہے کہ مجھے جو ہدایت عطا کرنا۔ جب قدم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ دوڑتے ہوئے آتا ہے۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ دوڑتے ہوئے آتا کا مراد یہ بات ہے کہ اللہ ہدایت کے دروازے انسانوں پر کھول دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، انسان کو چاہیے کہ قدم آگے بڑھائیں۔ قدم آگے بڑھانے کے لیے انسان کو چاہیے اپنے سارے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کا ہر دم جائزہ لیتے رہیں۔ وہ دل ہے عزیز دوستو جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ یہ دل اگر بگڑ گیا سمجھو کہ سارے معاملات جو سو بگڑ جاتے ہیں۔ لہذا میرے اور آپ کے لیے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دعاؤں کے ذریعے پیغام ہے، اپنے دل کا خیال رکھتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کے کمال کو پہنچی ہوئی ذات ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ محمد کے نور، دل کو نور عطا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نور سے مراد وہ ہدایت ہے، وہ روشنی ہے، وہ تقوی ہے، وہ اخلاص ہے، وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے، وہ صبر ہے، وہ اطاعت ہے، جس کے ذریعے بندہ اللہ عز و جل رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور عطا کرنا۔ عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں آپ کو ملیں گی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے لیے جو سو دعا کرتے، دل کی نرمی کے لیے، دل میں خشیت کے لیے، دل میں تقوی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہتے۔ تو عزیز دوستو، دل کا سنبھالے رکھنا، دل کو ایک میانہ روی پر رکھنا، یہ جو سو ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں انسان کے دلوں کی کئی صفت کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کی صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب دل ایسے ہو جاتے ہیں تو اعمال جو سو انسان کے بدل کر اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ انہی 2 دلوں کی صفت کا تذکرہ میں اپنے لیے کروں اور آپ اپنا جو سو جائزہ لیں۔ سورہ شورى سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر
88 میں اللہ عز و جل نے دل کی ایک صفت کا تذکرہ کیا، اور دوسرا ایک اور موقع پر قرآن مجید میں سورہ قاف کی آیت نمبر 33-34 میں دل کی ایک صفت کا تذکرہ کیا گیا۔ کاش کہ ہمارے دل اس صفت کو اپنائیں، یہی مقصد اللہ عز و جل کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ پہلی صفت جس کا تذکرہ قرآن مجید میں دلوں کے لیے اپنانے کے لیے کہا گیا، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر یہ کہ انسان کو آخرت میں نہ اس کا مال کمانے والا ہے نہ اس کی اولاد کمانے والی ہے۔ مراد یہ بات کہ مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے، لیکن مال کمانے کے لیے حلال کی فکر چھوڑ دینا، حرام کی تمیز چھوڑ دینا، جیسا آتا جدھر سے آتا لے لینا، تو سمجھو کہ یہ انسان کے دل پہ زنگ چڑھ چکا ہے۔ اولاد کی پرورش، اولاد کی مستقبل، اولاد کی پڑھائی، بیوی بچوں کے لیے گھر بنانے کے لیے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دینا، خالی اپنی ناک اپنی عزت کی جو سو پرواہ کرتے ہوئے شریعت کو سائیڈ میں رکھ دینا اور اپنے نظریے سے زندگی گزارنا، تو جس کے خاطر ایک نظریہ دنیا میں بنا لیے تھے اور رب اللہ عز و جل کی رضا کو ٹھکرا دیے تھے، یہ اولاد یہ مال کچھ کام آنے والے نہیں ہے تمہارے، لیکن اللہ نے کہا لیکن جب دل ایسا ہو جاتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم تمہارا بن جاتا، تمہارے دل سلیم بن جاتا، تو اولاد کی فکر بھی ایک درجے پر جا کر ہوتی، بیوی کی فکر بھی ایک درجے پر جا کر ہوتی، مال خرچ کرنے کی فکر بھی ایک درجے پر جا کر ہوتی، مال خرچ کرنے کی فکر بھی درجے پر جا کر ہوتی، مال جمع کرنے کی فکر بھی ایک درجے پر جا کر ہوتی، لیکن دل میں جب سلیمیت مل جاتی، قلب سلیم جس کا نہیں ہوتا، تو اللہ عز و جل نے کہا نہ یہ مال اور اولاد کے لیے جو دل کو برباد کر لیا تھا، دل کی فکر مٹا دیا تھا، دل سے تقوی مٹا دیا تھا، یہ کچھ کام آنے والے نہیں ہے، لیکن وہ آدمی جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ عز و جل کے دربار میں آیا تھا، اس کے لیے قلب سلیم کام آنے والا ہے۔ تو عزیز دوستو، عبادت میں، معاملات میں، اخلاق میں، تجارت میں، کاروبار میں، رشتہ داری میں، دعوتوں میں، معاملات داری میں، سیاست میں، دوستی میں، دشمنی میں دل کو سنبھالے رکھنا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے اللہ کے روبرو پہنچنے والا ہے وہی کامیاب شخص اللہ عز و جل کے پاس ہونے والا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ قلب سلیم، انبیاء کا قلب سلیم، صحابہ کا دل قلب سلیم، وہ ایسی ایسی مزاج انہوں نے پیش کیا اپنی عبادتوں کے ذریعے کہ رب کی رضا مطلوب تھی، اخلاص مطلوب تھا۔ قلب سلیم وہی ہے جو ہر معاملے میں اخلاص کو جو سو ترجیح دے دے۔ اخلاص کیا ہے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے، وہ عمل خالص نیت کے اعتبار سے اللہ کے لیے، وہ عمل کر کے کوئی دنیا بھی نفع نہیں، دنیا بھی نفع دینے والا اللہ ہے یہ توقع رکھتے ہوئے بس تیری رضا مطلوب ہے، تو راضی ہو جائے اس عمل کے ذریعے، بس الا بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا اس کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم جانتے ہیں سیرت میں کئی مرتبہ آپ سنے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے، جب پتھر برسائے گئے، آپ جب پتھروں سے بچتے ہوئے نکلے، انگور کے باغیچے میں گئے، اپنے زخموں کو پوچھتے ہوئے، اپنے خون کو پوچھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کئی دعائیں کی، اس میں ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، وہ کہتے اے بار الہی ایک کیسی قوم کے حوالے تو نے مجھے کر دیا ہے، وہ قوم جو اپنے نبی پر پتھر برساتی ہے، لیکن اے رب اس تکلیف کی مجھے پرواہ نہیں ہے، میں تیرے چہرے کے نور کی روشنی، تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، یہ مشکلات کی مجھے پرواہ نہیں ہے ربی، بس تو مجھ سے راضی ہو جا، دنیا کی ہر مصیبت کا سامنا کرنے میں تیار ہوں۔ جب انسان قلب سلیم کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، نہ پتھروں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ذبح کی پرواہ ہوتی ہے، نہ لوگوں کے جو سو تنقیدوں کی پرواہ ہوتی ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، بس قلب سلیم جب ہو جاتا ہے بس وہ اللہ عز و جل کی دیدار کے جو سو درجے کو پہنچ جاتا ہے، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسی درجے کے نظریے سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بس رب تو راضی ہو جانا۔ عزیز دوستو، صحابہ کرام ان کا دل قلب سلیم، کیونکہ ان کو جو صحبت ملی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد ان کے بعد کا زمانہ، حتیٰ کہ یہ تک دوسری حدیث میں کہا گیا جس نے مجھے دیکھا، یعنی کسی صحابی نے، جب تک ان میں کا کوئی ایک بھی تمہارے درمیان باقی رہے گا اس زمانے کے لیے خیر اور برکت کا سبب ہو جائے گا وہ ایک صحابی۔
تو دوستوں ان کے دل، ان کا تقوی، ان کا مزاج، ان کا حلال سے محبت، حرام سے نفرت، کفر سے نفرت، شرک سے نفرت، ہر قسم سے گناہ سے جو نفرت ان کے اندر تھی، یہ سب برکت کے باعث تھے۔ عزیز دوستو، وہی صحابہ کے گروپ میں سے ایک صحابی، قلب سلیم کی مثال خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ، جنگ بدر میں حارث نام سے ایک کافر تھا جو مسلمانوں سے بھڑنے آیا تو حارث کو قتل کر دی، اور جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے جہاں تھوڑا سا پریشان ہو گئے تھے، ہر طرف سے مسلمانوں کے دشمن جو سو حملہ کرنا شروع کر دیا، سازشیں کرنا شروع کر دیا۔ انہی سازشوں میں ایک سازش یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے عرب کے لوگ آ کر یہ کہیں آپ اپنے پاس سے کچھ حفاظ صحابہ کو، وہ عالم صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمیں دین سکھائیں گے، اس لیے کہ یہ تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہتے، ان کے پاس علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو بھیجائے تھے، 70 سے زائد، سازش کے تحت لے جا کر ان میں سے کئیوں کو قتل کر دیا گیا، اور پھر ایک اور ایک سازش میں 3 لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا، جس میں خبیب ابن عدی تھے اور دوسرے کچھ لوگ تھے، اور جب پکڑ لیا گیا انہیں لے جا کر مکے کی مارکیٹ میں بیچا گیا۔ اس وجہ سے بیچا گیا کہ یہ جو مسلمان تھے اب ان کی غلامیت کی قیمت بہت ہو گئی تھی، اس لیے کہ مشرکین مکہ کے سرداروں کو، دلوں کے ٹکڑوں کو قتل کر دیے تھے، تو جو مانگتے تھے وہ ملتا تھا، اس لیے کہ آدمی بکتا تھا، عورت بکتی تھی اس زمانے میں۔ خبیب ابن عدی کو لے جا کے مکے میں بیچے، کس کو؟ حارث کی اولاد کو، جس کے حارث کو قتل کیے تھے، حارث کی اولاد خرید لی خبیب ابن عدی کو، اور خرید کے زنجیروں سے باندھ دیے، اور یہ بولے خبیب باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تجھے خریدے ہیں، اب تیرے جسم کے ٹکڑے کریں گے، اور گھر کے بعد باندھ دیے زنجیروں سے، کئی دن تک وہیں رکھے۔ حارث کی بیٹی جو بھائی خریدے تھے وہ دیکھتی ہے گھر کے بعد جہاں زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، کہتے پورے مکے میں کہیں انگور نہیں تھا، لیکن میں دیکھتی کہ خبیب ابن عدی کے پاس انگور آ جاتے، بس جب میں نے پوچھا یہ تیرے پاس کیسے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ عز و جل انتظام فرماتا ہے، خید میں بھی ہے تو رزق آتے ہیں، وہ خبیب ابن عدی۔ حارث کے اولاد دن مقرر کر کے کہیں کہ کل تیرے جسم کے ٹکڑے ہوں گے باپ کے قتل کا بدلہ لینے، تو صبح کو آئے، زنجیروں سے کھولے اور موت کے گھاٹ لے جا رہے تھے جسم کے ٹکڑے کر کے، جب اب تلواریں چلنے والی تھی جسم پر، خبیب ابن عدی نے کہا اے حارث کے اولاد 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، اس لیے کہ تمہاری قید میں ہوں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اب قلب سلیم اس رب کی رضا کے درجے کو جو دل پہنچ جاتا ہے، اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کا کاروبار، اس کا مزاج، اس کی دعوتیں، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ تو پڑھ لے 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز پڑھے، مگر بہت مختصر پڑھے، شارٹ نماز پڑھ کے سلام پھیر دیے، اور سلام پھیر کر قلب سلیم کا درس دیتے ہوئے کہا اے حارث کی اولاد، میں نے نماز کو اس لیے کم کر دیا، مختصر کر دیا، اس لیے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ موت کے ڈر سے خبیب اپنی نماز کو کم کر دیا، بلکہ نہیں، ہماری نمازیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، تمہارے دل میں بھی یہ خیال نہ آ جائے ہماری عبادتوں کے مطابق، اس لیے میں بھی نماز کو کم تر کر دیا ہے۔ اب آپ کلیجے پہ چلا تلواریں، جیسے کہا جسم کے ٹکڑے کر کے وہیں پھینک دیے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ نمازوں میں اللہ کی یاد غالب آتی ہے، کاروبار غالب نہیں آتا۔ یہ ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہمارے دکانوں کاروباروں کے حساب کا اڈا بن گئے، ذہنوں میں ہمارے اذکار میں خشوع نہیں، ہماری عبادتوں میں خشوع نہیں، معاملات میں خشوع نہیں۔ الا بقلب سلیم، مگر جس کو اللہ قلب سلیم دے دے وہ اپنے کاروبار کو نماز پہ غالب آنے نہیں دیتا۔ یقیناً کاروبار حلال ہے، کاروبار سے بھی اجر و ثواب ہے، لیکن ہر کام کی ایک جگہ ہے، توجہ کا ایک مقام ہے، اللہ کی یاد کے لیے ایک جو سو مزاج بنانا پڑتا، وہ کسی دوسری چیز کو غالب نہیں دے سکتے۔ جیسے خبیب ابن عدی نے کہا، خیال بھی نہیں آنا ان کے دل میں کہ ہماری نمازیں موت کے ڈر سے ہو رہی، نہیں، نہ تمہارے ڈر سے ہے، نہ تمہاری تلواروں کے ڈر سے ہے، نہ موت کے ڈر سے ہے، بلکہ اللہ کے خوف سے، مختصر ہو میرا رب مگر قبول کر لے۔
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ لوگ جو قلب سلیم لے کر آئیں گے اللہ عز وجل انہی کو جو کامیابی دے گا۔ تو دوستوں میرے لیے ضروری ہے میری نماز، میرے اذکار، میرے معاملات، ہر چیز میں اللہ عز و جل رضا ہو، لوگوں کے ساتھ حقوق العباد بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حق جو ادا کرے حقوق اللہ وہ بھی جو سو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے۔ دوسری صفت قرآن مجید میں جہاں دلوں کی ایک اور بیان کی گئی وہ سورہ قاف کی آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ نے ذکر کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ منیب۔ دوسری صفت جو دل کی لوگوں کو درس دیا گیا قرآن مجید کی آیت کے ذریعے، قلب منیب، کہ دل منیب بن جائے، قلب منیب ہو جائے، اور قلب منیب کا ذکر اسی آیت میں کیا گیا، من خشی الرحمن بالغیب، ارے وہ لوگ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے اذکار میں، اپنے کاروبار میں، بیوی بچوں کا ادا کرنے میں، دکانداری چلانے میں، معاملہ داری میں، دعوتوں میں، الا من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب، الرحمان سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی بن دیکھے، رحمان کو دیکھے نہیں مگر ڈر رہے، اس کا خواب یہی ایمان کی علامت ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سوال پہ کہ احسان کیا ہے بتاؤ، تو کہا کہ معاملات دنیا میں، عبادت دنیا میں ایسی ہو کہ اس عمل کو کرتے وقت تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھتے ہوئے عمل کر رہے ہو، یا یہ ایمان کا درجہ نہیں آ سکتا تو کم سے کم یہ کہ وہ عمل کرتے وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے پہلے درجے کے مقابلے میں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور رب کے پاس جب آئے گا تو قلب منیب لے کر آئے گا، ڈرنے والا دل لے کر آئے گا۔ لوگ کچھ بھی کہیں گے، معاملات کچھ بھی کہیں گے، اللہ تجھے جواب دینا ہے، یہ وہ عمل کرتے وقت میں یہ ڈر ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، کیفیت کا مزاج بدل جائے گا، ایک درجے پہ چلے جائے گا انسان کا مزاج، اور جو اس درجے پہ چلے جاتا کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ سوچئے اعمال بدل جاتے۔ یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے، اللہ کی صفت سے دنیا کی کسی اور کا مقابلہ نہیں ہے، مگر آپ سوچئے گھر کے بڑوں کے سامنے بچوں کی حرکت کیسی ہو جاتی، فون اگر کسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز دیکھ رہا بھی بچہ بغیرے آ جائے کہ رکھ دے گا، کہ یہ کیفیت ہے کہ سامنے والے کو میں دیکھ لیا بدل جاتا، اب وہ کیفیت کہ میں رب کو دیکھتے ہوئے عمل کر رہا ہوں، انسان کا مزاج، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادت، اس کا کردار، ہر چیز میں تبدیلی آ جائے گی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے شرکت نہیں کیے تھے، اور کچھ اور لوگ بھی مدینے کے شرکت نہیں کیے، تو طریقہ یہ تھا جب آپ جنگ میں شرکت نہیں کی اور پلٹ کر جب مسلمانوں کا لشکر آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور اپنی وجہ پیش کر دینا، یہ وجہ سے میں نہیں آتا، اگر وجہ درست ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہت بڑے گناہ والی بات تھی، سزا ہوتی تھی اس کی۔ جنگ تبوک میں 30,000 مسلمان کے فتح ہوئی، پلٹ کر آئے کئی دنوں کے بعد، اور مسجد نبی میں محفل بیٹھی، ان لوگوں کے لیے خاص جن کو جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی، عرضی پیش کرنا تھا، ایک کے بعد ایک صحابی جاتے اپنی عرضی پیش کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عرضی مان لیتے، اور مان کر یہ کہتے میں تمہارے ظاہر پر فیصلہ دے رہا ہوں، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو یہ وجہ تھی میں یہ کرا، تمہارے ظاہری بات پہ میں فیصلہ دے رہا ہوں، لیکن تمہارے دل کی کیفیت تو اللہ جاننے والا ہے۔ ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اور حضرت کعب بن مالک دوسروں کی وجوہات بھی سن رہے، اب ان کا نمبر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو کہتے جواب ایسا تھا کہ وہ شخص جو کچھ مجھ سے ناراض ہے یا خفا ہے، ایسے سلام کا جواب مجھے آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو کعب بن مالک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دوسرے لوگ آپ کے سامنے اپنے عذر کو پیش کر رہے ہیں، میں بھی اپنے عذر کو پیش کر سکتا ہوں، اور میں بات منوانے کی قابلیت رکھتا ہوں، میں ایسا بہانہ دوں کہ آپ تسلیم کر لیں،
میں یہ ڈرتا ہوں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ ہے قلب منیب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب اب جب تو نے سچ کہہ ہی دیا ہے تو اب تو تیری توبہ کا فیصلہ آسمانوں سے آنا ہے. اب آج سے مسجد نبی میں اعلان کر دیا گیا کہ نہ میں نہ کوئی اور مسلمان نہ تجھے سلام کرے گا نہ سلام کا جواب دے گا، نہ تیرے سے کوئی بات چیت ہوگی، کلام بند، تیرا بائیکاٹ کرنے کا آغاز ہو چکا. آپ آ سکتے، آپ مسجد، آپ بازار جا سکتے، لیکن آپ سے کوئی کلام کرنے والا نہیں. کعب بن مالک کے ساتھ کچھ اور 2 لوگوں کے ساتھ بھی فیصلہ ہو. گناہ کیا تھا، خطا کیا تھی؟ یہی کہ حق بولے تھے. من خشی الرحمن بالغیب، یہ رحمان ہماری حقیقت دے سکتا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی ریزن نہیں تھا، یوں ہی بڑھ گیا تھا گھر میں جنگ کو نہیں کیا کی. بولے اب تو آسمانوں سے فیصلہ آئے گا. 1 دن گزرا، 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، 4 ہفتے گزرے، 40 دن گزرے. کعب بن مالک کہتے میں مسجد میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ چہرہ موڑ لیتے، اور جب میں نماز باندھ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے مجھے دیکھتے. میں سلام کرتا تو کوئی جواب نہیں دیتا. قرآن مجید میں ان کا ذکر اللہ نے کرتے ہوئے ارشاد فرما، ترجمہ یہ کہ مدینے کی زمین کشادہ ہوتے ہوئے ان کے لیے تنکڑ دی گئی، گھٹن ہو رہی تھی ان کو. اور بڑی تکلیف تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سلام لیتے نہ دیتے. بازاروں میں جاتے تو لوگ منہ پھیر لیتے، بات چیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے. من خشی الرحمن بالغیب. 40ویں دن ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کعب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جا. تو کعب بن مالک نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طلاق دینا ہے اس کو؟ کہا نہیں، اب اس سے بھی بات نہیں کرنا ہے. 40 دن یہ، اور کعب بن مالک کہتے ہیں اور مزید 10 دن، 50 دن تک کوئی ہم سے بات نہیں کرا مدینے میں. فجر کی نماز کے بعد میں اپنی گھر کے چھت پہ بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس سے وابستگی لگاتے ہوئے، جس سے ڈرتے ہوئے سچ کہہ دیا تھا. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا کعب بن مالک. جیسے اس نے آواز دی میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میرے رب کی طرف سے خوشخبری ہے. میں سجدے شکر میں گر گیا، رب کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا. اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہ آدمی میرے پاس آ چکا. کہا کعب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول بھیجا ہے آج سے جو بات چیت بند کی گئی تھی اس فیصلے کو ختم کیا گیا، تو اس سے بات چیت کا آغاز کیا گیا. دوڑے دوڑے نکلے مسجد نبی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ کو سلام کیا. 50 دن میں پہلی مرتبہ آپ نے سلام کا جواب دیا. اور پوچھتے ہیں سوال، من خشی الرحمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کیا آپ کا ہے کہ آپ نے حاکم کی حیثیت سے فیصلہ سنا دیا کہ اب سزا بس ہو چکی، یا یہ فیصلہ رب کی طرف سے کہ کعب بن مالک من خشی الرحمن، ارے جس کے ڈر سے حق سنایا تھا 7 آسمان سے تیری توبہ قبولیت کا فیصلہ آ چکا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی قلب منیب والے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہمارے قلب کو قلب منیب بنا دے، قلب سلیم بنا دے، تیری رضا کے اصول والا بنا دے.